خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم کاہن کے لباس کے تعلق سے سیکھیں گے۔ لباس بہت اہم ہے کیونکہ بائبل مقدس میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ خروج 28 باب میں خاص ہدایت دی گئی کہ کس طریقے سے کاہن کا لباس تیار کیا جائے اور کن چیزوں کا لباس تیار کرتے وقت خیال رکھا جائے، اور کاہن اس لباس کو خدا کا کام کرتے ہوئے اس لباس کو پہنے۔ آج ہم کاہن کے لباس اور خداوند یسوع مسیح کی شخصیت پر غور کریں گے۔ خروج 28 باب 3 سے 6 آیت کو ہم پڑھیں گے، اور پھر خروج 28 باب پہلی 43 آیت، اور سب سے پہلے خروج 28 باب 3 سے 6 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ تیسری آیت سے میں اب قریب پڑھنے لگا ہوں۔ اور تو ان سب روشن ضمیروں سے جن کو میں نے حکمت کی روح سے بھرا ہے کہہ کہ وہ ہارون کے لیے لباس بنائیں تاکہ وہ مقدس ہو کر میرے لیے کاہن کی یہ خدمت کو انجام دیں۔ اور جو لباس وہ بنائیں گے یہ ہیں، یعنی سینہ بند اور افود اور جبہ اور 4 خانے کا کرتا، اور امامہ اور کمر بند۔ وہ تیرے بھائی ہارون اور اس کے بیٹوں کے واسطے یہ پاک لباس بنائیں تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، اور وہ سونا اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان لیں۔ آمین۔ پہلی آیت، تیسری آیت جو بھی ہم نے پڑھی، اور یہاں پر ہارون کا لباس تیار کرنے کے لیے ہدایت دی گئی کہ تاکہ وہ میرے حضور خدمت گزاری کا کام سر انجام دے۔ چوتھی آیت، اور خدا کے کلام میں لکھا تاکہ وہ کہانت کی خدمت سر انجام دے سکے۔ میری دعا ہے کہ میں اور آپ یہ لباس پہن کر خدا کی خدمت سر انجام دینے والے ہوں تاکہ ہم خدا کی خدمت کرنے کے اہل ٹھہر سکیں۔ آئیں اس لباس پر غور کریں۔ کاہن کے لباس پر غور کرنے سے پہلے کچھ اور لباس پر بھی ہم غور کریں گے جو بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے آدم کا لباس، پیدائش 3 باب 21 آیت۔ جب آدم نے گناہ کر لیا، آدم نے خدا کے کلام کو رد کر دیا اور خدا کا جلال اس پر سے اٹھ گیا، اور اس کے نتیجہ میں اس نے دیکھا کہ وہ ننگے ہیں، اور اس دن انہیں علم ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، لیکن خدا نے ان کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے۔ اور چمڑے کے کرتے بنانے کے لیے کسی جانور کی قربانی کی ضرورت تھی۔ یہ آنے والے برے کی قربانی کی طرف اشارہ ہے، خداوند یسوع مسیح جس نے ہمیں راست بازی کا لباس تیار کر کے پہنا دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کفارہ دیا، اور پھر یوسف کے لباس کو ہم پیدائش 37 باب 3 آیت میں دیکھتے ہیں کہ اس کے باپ نے اس کے لیے ایک بوکلمون بنوا تھی کیونکہ وہ اس سے محبت رکھتا تھا، اور یہ خاص لباس اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ یہ عہد کی تکمیل
کا وسیلہ بنے گا، یہ مخلصی کے کام کے لیے ایک وسیلہ بنے گا۔ اور یوسف کے لباس پر خون، یہ خدا یسوع مسیح کے کفارہ بخش موت کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر ایلیا کا لباس جس سے اس نے دریا یردن کو 2 حصے کر دیا تھا۔ اور پھر وہ عورت جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، اس نے یسوع کے لباس کو چھوا تو اس وقت وہ شفا پا گئی۔ یہ خدا کی قدرت تھی جو اس میں سے اس لباس کے وسیلہ سے اس تک پہنچی۔ اور یہ حوالہ جات آپ کے سامنے ہے، متی 9:20 سے 21 آیت، اور یوحنا 19 باب میں خدا یسوع مسیح کا لباس، اور جس پر انہوں نے کرا بھی ڈالا تھا۔ یسوع کے لباس کو مکمل طور پر اتار لیا گیا تھا، اور اس کو 4 حصے اس کے کی گئے۔ یہ 4 اناجیل کی طرف اشارہ ہے جن کی پوری دنیا میں منادی ہوئی، لیکن ایک لباس تھا جو اندرونی لباس تھا، اور وہ سراسر سلا ہوا تھا۔ جس طرح ایک دریا باغ عدن سے نکلتا ہے اور پھر اس میں سے 4 ندیاں نکلتی ہیں، یسوع مسیح خدا کا وہ دریا ہے جو 4 مختلف سمتوں میں بہتا ہے۔ اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ان حوالہ جات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لباس جو ہے یہ یسوع کے کفارہ بخش کام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ لباس انجیل کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اور پھر مکاشفہ کی کتاب میں مہین کتانی لباس جو مقدسوں نے پہن رکھے، مکاشفہ 4 باب 4 آیت، 19 باب 8 آیت، یہ روحانی طور پر پہننے کا لباس ہے۔ یہ کاہن کے لباس کی تیاری کے لیے خدا نے ہدایت دی تھی، اور ایک خاص مقصد کے تحت وہ بنائے گئے تھے۔ یہ انسانی عقل، ترتیب اور ڈیزائن کے مطابق نہیں بنائے گئے تھے۔ اور مکاشفے کی کتاب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لباس جو تھا، مہین کتانی لباس سے مراد مقدسوں کے کام بھی ہیں۔ بائبل مقدس میں لباس پہننے سے مراد وہ کام کرنا ہے جو خدا کی نظر میں مقبول ہے، جو ہمارے اعمال، کردار و گفتار سے جن کی جھلک نظر آتی ہو۔ کاہن کا لباس پہننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کا کام کر رہا ہوں۔ ہم کس طریقے سے اس لباس کو پہنتے ہیں؟ ہم اپنے طرز زندگی سے اس لباس کو پہنا ہوا دکھاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ لباس خدا کی ہدایت کے مطابق تیار کیے گئے تھے، اور خدا کی طرف سے لباس کے لیے ہدایت کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان کی زندگی خدا کے کلام اور اس کی ہدایت کے مطابق ہی چلے، نہ کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی بسر کریں۔ یعنی ہمارا طرز عمل، طرز زندگی خدا کی ہدایت کے مطابق ہو۔ یہ چند ایک مثالیں تھی جو بائبل مقدس میں لباس کے تعلق سے ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ کاہن ہے، یہ آپ کے سامنے کاہن ہے۔ آئے اس کو لباس ہم پہناتے ہیں۔ فرض کریے یہ ننگا ہے، برہنہ ہے،
اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کو یہ انڈر ویئر پہنایا گیا ہے، اور یہ اس کے برہنگی کو ڈھانپنے کا لباس تھا۔ اور ہم غور سے دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے روحانی طور پر برہنہ تھے، اور پہلا پطرس، اور یہ لباس اس لیے ہمیں پہنایا گیا تاکہ ہم خدا کی خدمت کے لیے تیار ہو سکیں، اور ہمیں اپنی شرمندگی ڈھانپنے کے لیے سب سے پہلے یہ لباس پہننا ہے جو اس وقت تصویر میں نے پہنا ہوا ہے، اور ہمارے گناہ اور ہماری شرمندگی لازمی ہے کہ ہم سے دور ہو، اور اس سے مراد یہ پہلا کام یہ کہ ہم توبہ کریں۔ خروج 28 باب 42 آیت۔ اور یہ شرمندگی ڈھانپنے کے لیے تھا، اور اس کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ 28 باب کی 42 آیت میں، اور تو ان کے لیے کتان کے پجامے بنا دینا تاکہ ان کا بدن ڈھکا رہے، یہ کمر سے ران تک کے ہوں۔ اور احبار کی کتاب، خروج کی کتاب میں ان پجاموں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور آدم اور ہوا گناہ کرنے کے بعد شرمندگی کی حالت میں تھے، اور یسوع کو برہنہ کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ یسوع نے ہماری شرمندگی اپنے اوپر لے لی۔ حزقیل 23 باب 18 آیت۔ اور پھر ایک کرتا تیار کیا گیا، اور یہ پجامے اور کرتا جو تھا یہ کتان کا بنایا جاتا تھا۔ اگرچہ ہم شرمندگی اور گناہ سے آلودہ تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سفید لباس پہنایا ہے۔ یسوع نے اپنی پاکیزگی سے ہماری شرمندگی کو ڈھانپ دیا ہے۔ اور یہاں پر اور یہ مہین کتانی لباس ایمانداروں کے کاموں کو بیان کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں انسان ہوتے ہوئے ہم پاک نہیں ہو سکتے، راست باز نہیں ہو سکتے، لیکن یسوع مسیح نے ہمیں اپنی راست بازی سے ڈھانپ لیا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ ہم پورے طور پر ہماری برہنگی ڈھانپی گئی ہے، شرمندگی دور کر دی گئی ہے، اور ہم یسوع کے خون کے علاوہ کسی طور سے بھی پاک اور راست باز نہیں ٹھہر سکتے، اور ایک لمحہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گناہ سے مبرہ ہوں۔ ہمیں صلیب کے پاس آنے کی ضرورت ہے، یسوع کے خون کو اپنے اوپر لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری برہنگی ڈھانپی جائے، ہم پاک اور راست باز ٹھہرے۔ اور بعض کا تو میں اور میرا دوست کہتے تھے نہانا کیوں ضروری ہے؟ جب آپ رات کو گھر جاتے تو آپ نہاتے ہیں۔ میں تو کہتا تھا کہ شام کو کیوں، میں کل ہی نہاؤں گا۔ کیا یہ ایک اچھا آرگومنٹ ہے؟ اور میں کہتا تھا کہ نہانے کے بعد پھر پسینہ آئے گا تو کیا ضرورت ہے نہانے کی، کل صبح ہی نہا لیں گے۔ پھر آپ کہہ سکتے جی کیوں کھانا کھائیں، کل تو پھر بھوک لگ جانی ہے۔ یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔
اور ہم کیوں توبہ کریں؟ اور پھر ہم اس لیے بھی کہتے ہیں جی پھر گناہ تو ہو ہی جانا ہے، توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس توبہ کے بغیر، اس لباس کو پہنے کے بغیر ہم پاک صاف نہیں ہو سکتے۔ اس یسایہ 64 باب 6 کے مطابق ہماری راست بازی کے کام گندی دھجیوں کی مانند ہیں۔ ہماری اپنی راست بازی خدا کے حضور میں گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ ہمیں یسوع کا لباس پہننا ہے، اس کے خون کو اپنے اوپر لینا ہے، اپنی راست بازی نہیں کہ اس کی راست بازی کو اپنے اوپر لینا ہے۔ رومیو 13 باب 14 خداوند یسوع مسیح کو پہن لو۔ ہمیں یسوع مسیح کو پہننا ہے تاکہ ہم دنیاوی خواہشوں کے لحاظ سے مردہ ہو جائیں، تاکہ ہم جسمانی خواہشوں کی تسکین نہ کریں۔ اور پھر امامہ جو ہے کان کے لیے تیار کیا جاتا تھا، اور وہ جو امامہ ہوتا تھا وہ کمر سے گھٹنوں تک ہوتا تھا۔ یہ ایک پیس کا لباس ہوتا تھا۔ یہ کرتا جو تھا یہ ایک پیس کا لباس تھا اور یہ سراسر بنا ہوتا تھا، اور اس کو ایک امامہ کی ضرورت ہوتی تھی جس طرح کے بیلٹ، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کمر کس لینی ہے تاکہ ہم، اور کمر کسنا کسی کام کو کرنے کی تیاری ہے، اور اس کی تیاری کے لیے جو ہے وہ بہترین قسم کا جو کتان استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ آسمانی کرمزی رنگ کے ہوتے تھے۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں خروج 28 باب میں ان رنگوں کی تفصیل بھی آپ کو ملے گی۔ اور یہ نیلا رنگ آسمان کو ظاہر کرتا ہے، خداوند کی بادشاہت کو اور یسوع کے خون کو بیان کرتا ہے۔ یہ پرپل کا مطلب ہے کہ ہم توبہ کریں، اور کتانی کرتا جو ہے پورے جسم کو ڈھانپ لیتا تھا، اور تاکہ ہمارے کام اور راست بازی کے ہو جائیں جب ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، اور جب یسوع مسیح میں آ کر ہماری زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے تو پھر ہم اس جیسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم امامہ پہنتے ہیں اور پھر کچھ اور چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں لیتے ہیں تاکہ ہم خدا کی حضوری میں خدمت گزاری کا کام کر سکیں۔ اور کرتا جو تھا ایک لباس کی مانند ہوتا تھا، اور امامہ کے بغیر کام کرنا مشکل ہوتا تھا کیونکہ یہ کھلا ہوتا تھا۔ اور خروج 12 باب 11 آیت میں عید فصح کے دوران کہا گیا تھا کہ تم اور کمرے کسی ہوں تو پھر آپ نے فصح کے گوشت کو کھانا ہے، تاکہ جب آپ باہر نکلو، مصر سے نکلو، تو آپ پوری طرح پر تیار ہو۔ پہلا پطرس 1 باب 13 آیت۔ اور یہاں پر خدا کے کلام میں سے ہم پڑھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو پورے طور پر تیار رکھنا ہے، ذہنی طور پر تیار رکھنا ہے۔ پہلا پطرس 1 باب 13 آیت، کیونکہ ہماری جو امید ہے وہ خداوند ہے۔ اور پہلے پطرس کی پہلے باب کی 13 آیت کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کرو اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے۔ اور ہمیں عقل کی کمر کس لینی ہے تاکہ اس کی مرضی ہماری زندگی کے وسیلہ سے پوری ہو۔
اور ہمیں عقل کی کمر کسنی ہے تاکہ ہم خدا کے کاموں کو سر انجام دے سکیں. ہمیں شراب میں متوالے نہیں ہونا، جسمانی خواہشوں میں نہیں پڑنا، دنیا کی محبت میں نہیں الجھنا، بلکہ ہمیں کمر کس لینی ہے تاکہ ہم خدا کے کاموں کو سر انجام دے سکیں. اور اگر ہم تیار نہیں ہوں گے تو پھر خدا ہمارے وسیلے سے کام نہیں کر سکے گا. ہمیں اپنی عقل کی کمر کسنی ہے کیونکہ وقت قریب ہے. اور وقت گزر رہا ہے، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. وقت ضائع نہ کریں، جلد مستعد ہو جائیں تاکہ ہم خداوند ہم پہ فضل کرے، ہم اس کے کام کو سر انجام دے سکیں، اور تاکہ ہم خدا کے کاموں کو سر انجام دے سکیں. اور لوکا 12 باب اور اس کی 35 سے 37 آیت میں اس طرح سے ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں: تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں، اور تم ان آدمی کی مانند بنو جو اپنے مالک کی رات دیکھتے ہوں. اور پھر ہم خروج 28 باب میں دیکھ سکتے ہیں ایک اور لباس کے تعلق سے. خروج 28 باب اور اس کی 39 آیت بیان کرتی ہے، اور پگڑی جو تھی وہ بھی اس کے سر پر رکھی جاتی تھی. 28-39. اور عبرانی زبان جو میں پگڑی کے لیے مٹنز فیٹ استعمال ہو، اس کا مطلب ہے لپیٹنا. اور یہ بھی کتان کی بنائی جاتی تھی اور یہ بن کر بنائی جاتی تھی. اور اس کے سامنے سنہرا ایک بینڈ ہوتا تھا. اور اس کے لیے عبرانی لفظ جو استعمال ہوا قدش، اور خدا کے لیے پاک. اور پھر خروج احبار 8 باب میں ہم اس کے تعلق سے پڑھ سکتے ہیں. 9 باب میں یہ جو بین ہوتا تھا سر کے پگڑی کے سامنے، یہ سونے کی پلیٹ کا ہوتا تھا اور اس پر کندھا ہوتا تھا خداوند کے لیے پاک. اور یہ نیلے رنگ کی ڈوری سے اس کو سر پہ کسا جاتا تھا، اس پگڑی کو. اور یہ جو پگڑی ہے اور انسان کے خیالات اور اس کی جسمانی سوچوں کو ڈھانپتی ہے تاکہ خدا کا کلام اس کے ذہن میں، اس کی سوچوں میں قائم رہے. اور سونا جو ہے ابدیت کو پیش کرتا ہے، اور یہ ابدیت کو پیش کرتا ہے. اور سر کو ڈھانپنا جو ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم اپنے خیالات کو خداوند یسوع مسیح میں محفوظ رکھیں. اور پھر ماتھے کو ڈھانپنے کا مطلب ہے کہ یہ وہ سمت کو ظاہر کرتا کہ کس سمت ہم جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے میرا سر جس سمت میں ہے میں اسی طرف جا رہا ہوں. ہمیں اپنی سمتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. میرے ماتھے پہ کیا ہونا چاہیے، اور سمت، عقل، سمجھ، فہم ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ اچھا ہے کہ ہمارے ماتھے پہ یہی لکھا ہو کہ خداوند کے لیے پاک، اور ہم خداوند کی طرف ہی بڑھ رہے ہوں. ہاللیلویہ. کیا ہم دوبارہ سے ان باتوں کا جائزہ لے سکتے ہیں؟ پہلی چیز کیا تھی؟ پجامہ توبہ کو پیش کرتا ہے. کرتا یہ راست بازی کے کاموں کو بیان کرتا ہے. اور پھر امامہ
یہ تیاری خدا کے کام کے لیے تیاری کو بیان کرتا ہے، اور جب ہم خدا کا کام کر رہے ہوں، ہم اپنے طور سے اس کو نہ کریں بلکہ خدا کے کلام اور اس کی ہدایات کو لے کر کریں، اور ہم خداوند کے لیے پاک ہو کر اس کے کاموں کو سر انجام دیں۔ اور یہاں پر کرتے کے اوپر یہ نیلے رنگ کا گاؤن آپ کو نظر آئے، یہ نیلا رنگ جو ہے آسمان کو بیان کرتا ہے، یہ آسمانی عالم کو بیان کرتا ہے، اور ہماری راست بازی کے کاموں پر آسمان جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ ہمیں یہ لباس خداوند کی طرف سے ملا ہے۔ اور پھر افود کے نیچے پہنے والے لباس کوئی خاص ڈیزائن نہیں تھا اور یہ خالص نیلے رنگ کے ہوتے تھے، اور راست بازی کے کاموں کے علاوہ روحانی فہم و ادراک، روحانی طرز عمل اور فہم، یہ افود سے زیادہ لمبا اور سراسر بنا ہوتا تھا، اور ایک ہی ٹکڑے کا یہ ہوتا تھا۔ نیلا رنگ جو ہے کاہن کی اختیار اور قوت کو ظاہر کرتا ہے، نیلا رنگ زندگی کو ظاہر کرتا ہے، اور کرمزی اور نیلے رنگ کے اس کے اوپر جو انار تھے، اور پھر ارغوانی رنگ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے، سونے کی گھنٹیاں نظر آتی ہیں۔ خروج 28 باب 33 سے 34 آیت تک یہ ساری آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ اور انار خوشحالی کو بیان کرتا ہے، اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 33ویں آیت، اور اس کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے انار بنانا، اور ان کے درمیان چاروں طرف سونے کی گھنٹیاں لگانا۔ جب کاہن ہیکل کے باہر بھی کام کر رہے ہوتے تھے، ان کی گھنٹیوں سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے، اور اس کی یہ تیاری اور لباس خدا کے لیے خوشنودی کا باعث تھا، اور یہ گھنٹیوں کی آواز خوشخبری کو بیان کرتی ہے جو آج ہم تک پہنچی ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، تاکہ ہم اس کی منادی کریں۔ اور اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، ہم خداوند میں خوشحال، پاک اور راست باز ٹھہر چکے ہیں۔ میری دعا ہے کہ جب ہم خداوند کا کام کرتے ہیں کہ جو کوئی خوشخبری کی گھنٹی کی آواز سنے خداوند کے پاس آئے۔ کیا آپ کلیسیا میں اچھی خبریں سنتے ہیں یا بری خبریں سنتے ہیں؟ زیادہ طور پہ ہمیں دعائیں درخواستیں سننے کو ملتی ہیں، کوئی بیمار ہو گیا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی کے اوپر قرض ہے۔ میری دعا کہ ان بری خبروں کے وسیلہ سے بھی بھلائی اور خوشحالی اور خوشخبری پیدا ہو، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے اچھے کاموں، بھلے کاموں کی گواہی دے سکیں۔ ہمارے ہونٹوں سے خدا کا کلام، شکر گزاری اور گواہیاں نکلیں۔ دعائیں درخواستوں کی بنسبت ہم خدا کے کاموں کی گواہیاں دیں اور خدا ان کی ستائش اور شکر گزاری کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے سیل گروپ میں، اسمال گروپس میں دعائیں درخواستوں سے زیادہ پریز رپورٹ خدا ان کے حضور میں پیش کریں، گواہیاں دیں کہ خدا نے آپ کے وسیلہ سے کیسے اچھے اور بھلے کام کیے ہیں۔
میری دعا ہے کہ ہماری کلیسیاؤں میں خداوند کی پرستش اور شکر گزاری اور بڑے بڑے کاموں کی گواہیاں پیش کی جائیں۔ ہماری زندگیوں میں خدا کے کاموں، شکر گزاری اور گواہیوں کو پیش کرنے کا بوجھ ہو اور ہم بھرے ہوئے ہوں، تاکہ دوسرے لوگ تازگی پائیں، دوسرے لوگ برکت پائیں۔ ہر شخص آپ کی گواہیاں سن کر شکر گزاری پرستش کرنا شروع کر دے، گیت گانا شروع کر دے۔ افود، یہ سارے لباس جب پہنا دیے جاتے تھے اور یہ سمجھے کہ سارے لباس میں سے سب سے عمدہ اور اعلیٰ اور اہم تین لباس ہوتا تھا، اور کاہن نے یہ لباس اس وقت پہننا تھا جب وہ اپنی کہانت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوتا تھا، اور یہ خالص سونے کا، نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ اور کتان کا بنا ہوتا تھا۔ اور خروج 28 باب 6 آیت میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ افود پہنے ہوئے وہ خدا کے کام کو سر انجام دیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی کہانت کے لیے چنا گیا ہے اور اس کے کاموں کو کر رہا ہے۔ اور جب لباس پہنا جاتا ہے تو یہ لباس سے آپ کے خاص منصب کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ خاص لباس کہن جو پہنتا تھا اس کی ذمہ داریوں کو ظاہر کرتا تھا، اور اس کو اور عہد کے صندوق کی طرح افود بھی اتنا ہی اہم ہوتا تھا، اور یہ عہد کے صندوق کی مانند تھا جو کاہن پہنتا تھا، کیونکہ ان کا یہ ایمان تھا کہ اس سے یہ پہن کر کاہن جو ہے خدا کی طرف سے ہدایات اور رہنمائی لے سکتا ہے، اور یہ عہد کا صندوق یہ مرکزی حیثیت کا حامل تھا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ خروج 28 باب 8 آیت 29 سے 5 آیت، اور یہ افود کے بینڈ ہوتے تھے، اس کے تعلق سے بھی یہ بھی افود ہی کی طرح کے ہوتے تھے، اور خداوند نے کہا کہ وہ کہان جو ہے اس کو پہنے، اور مخلصی کی تاریخ میں خداوند یسوع مسیح ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اور یہ بڑی مہارت سے بنائے جاتے تھے، اور کاہن جو ہوتا تھا اس کی جو کمر ہوتی تھی اس کے گرد ان کو لپیٹا جاتا تھا، اور عدل کا سینہ بند، عدل کا سینہ بند 28 باب 15 سے 30 آیت، اور یہاں پر اس کا سائز بیان کیا گیا ہے 22.5 سینٹی میٹر، 22.5 سینٹی میٹر اس کی لمبائی چوڑائی کا بیان کیا گیا ہے، اور اس پر 12 پتھر لگائے جاتے تھے جو 12 قبیلوں کو بیان کرتے تھے، اور یہ خدا کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں یہ 12 قبیلے۔ دوسری طرف اگر اور اس کے اندر کیا ہوتا تھا، اور اریم اور تمیم بھی اس پر لگائے جاتے تھے۔ یہ اریم اور تمیم خدا کی مرضی کو بیان کرتے ہیں، تاکہ ہم خدا کی مرضی اور اپنی مرضی میں امتیاز کر سکیں۔ حاصل کلام مکاشفہ 19 باب کی طرف چلتے ہیں۔ مکاشفہ 19 باب 11 سے 16 آیت تک۔
پھر میں نے آسمان کو کھلا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اور یہاں پہ خداوند ایک خاص لباس پہنے ہوئے ہے، وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے۔ یہ میری پہچان ہے کہ یسوع کون ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی اس کو نہ پہچان سکا، اور بہت سے لوگ جب وہ زمین پر تھا اس کو نہ پہچان سکے، حالانکہ یسوع کے کام ان کے سامنے تھے۔ ہاں، یسوع زندگی دینے کے لیے آیا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں، کیا ہم یسوع کے معیار، اس کی قدوسیت اور الوہیت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ خداوند کیا کر رہا ہے، ہمارے دور میں اس کا کیا کام ہے، ہم کس دور میں سے گزر رہے ہیں۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، کلسیوں 3:12، اور یہاں پہ لکھا ہے، پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ مہربانی، فروتنی، حلم اور تحمل کا لباس۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے۔ ہمیں لباس پہننا ہے، کرتا، امامہ، پگڑی، کمر بند، تاکہ ہم خدا کی حضوری میں آ سکیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے بھی لباس پہننے کا وسیلہ بن جائیں۔ ایک شخص جو کانفرنس میں آیا اور کسی شخص نے اس کا تعارف میرے ساتھ کروایا اور اس کا کوئی کردار اچھا نہیں تھا۔ ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو لیں اور انہیں راست بازی کا لباس پہنا دیں، اور اس کے پاس راست بازی کے لباس نہیں ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو لباس پہنانے والے ہوں۔ جب ہم دوسرے لوگوں کو شرمندگی کی حالت میں دیکھتے ہیں، ہم ان سے دور بھاگتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کی برہنگی، شرمندگی دیکھتے ہیں، ہم ان سے دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے کہ ہم پاک ہیں۔ کلیسیا میں بھی دوسرے لوگوں کو شرمندگی کی حالت میں، گناہ کی حالت میں دیکھتے ہیں، ہم ان سے دور چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دھوئے جا سکتے ہیں، ان کو پاک لباس پہنایا جا سکتا ہے جو یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمیں مل چکا ہے۔ یہی صلیب کی راہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس لباس کو پہن لیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی فکر کریں۔ ہمیں یہ لباس اس لیے نہیں دے گا کہ ہم اپنی برہنگی ڈھانپے، بلکہ دوسروں کی شرمندگی کا بھی انتظام کریں۔ اور لباس کا پہننا جو ہے خیمہ اجتماع کی ترتیب سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم قربان گاہ کو دیکھتے ہیں، یہ صلیب کو بیان کرتی ہے۔ ہمارے گناہ دھوئے گئے، معاف ہوئے۔ پھر ہم اور پیتل کا جو بیسن ہے وہاں پر حوض پہ ہم جاتے ہیں، اپنے آپ کو دھوتے ہیں۔
اور لباس کا پہننا جو ہے خیمہ اجتماع میں ترتیب جو ہے وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے، تقدیس تاکہ ہم خدا کے حضور خدا باپ کے سامنے کھڑے ہو سکیں، توبہ اور کفارہ، راست بازی کے کام اور پاک ٹھہرایا جانا۔ میری دعا ہے کہ ہم اس لباس کو پہن لیں۔ خداوند نے ہمیں یہ لباس دے دیا ہے اور یہ لباس ہم دوسروں کو بھی پہنانے والے ہوں۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں فضل دیا تاکہ ہم کاہن کے لباس پر غور کر سکیں۔ خداوند، ہم اس لباس کو پہننا چاہتے ہیں، وہ لباس جو یسوع نے ہمارے لیے تیار کیا، اور اس نے خود پرانے لباس کو اتار کر ہمارے لیے نیا لباس تیار کر دیا۔ خدا مجھے اور قوت دے تاکہ ہم راست بازی کا لباس، ایلیا جیسا لباس اور پہن لیں، قوت اور اختیار والا لباس پہن لیں، تاکہ ہم یسوع جیسے کام کر سکیں۔ یسوع کے خون کو، اس کے لباس کو لے کر ہم دوسروں کے لیے باعث برکت ہو، دوسروں کی شرمندگی ڈھانپنے والے ہوں۔ فضل دے کہ ہم اس کلام کو سمجھ سکیں کہ یسوع خون چھڑکی ہوئی لباس پہنے ہوئے ہے، ہم تجھے پہچانے، تیری قدوسیت، تیری الوہیت کو پہچانے، تاکہ ہم تیرے فضل کو، تیرے کلام کو سمجھ سکیں۔ تیرا شکر خداوند خدا اس کلام کے لیے، آج کے وقت کے لیے، یسوع کے نام میں آمین۔